جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو، نیت ہو، یہ فکر ہو. اب دنیا میں اس لیے نہیں ہے کھا لو کما لو کما لو کھا لو، صبح سے شام دکان گھر، دکان دکان گھر، گھر دفتر دفتر گھر، گھر بازار بازار گھر. ٹھیک ہے دکان کرنی ہے، منع تھوڑا ہے، دفتر کاروبار منع نہیں ہے، لیکن بھائی ایک حد ہوتی ہے. ہم دنیا میں اس لیے نہیں ہے. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام، اصل ذمہ داری 5 ضرورتیں ہیں. 5 ضرورتیں ہیں. 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، اور سواری ضرورت ہے. ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے. ان پر جان نہیں کھپانی، ان پر قوت نہیں لگانی، ان پر اپنی صلاحیت نہیں لگانی. صحابہ نے ان 5 ضرورتوں کو سادگی پہ رکھا تھا. کھانا تھا ضرورت کا، آج زور لگ گیا کھانے پر. کھانے پر کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کھا رہے ہیں، صبح کھا رہے ہیں، دوپہر کھا رہے ہیں، شام کھا رہے ہیں، اور جناب درمیان میں بھی کھا رہے ہیں، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں. بھائی کوئی ایک حد ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پیٹ. عائشہ رضی فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. 2 مہینے میں گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے. زور نہ کیا کھانوں پر، زور نہ کیا کپڑوں پر، دے جوڑے پہ جوڑا، دے جوڑے پہ جوڑے، دے جوڑے پہ جوڑے، 20 جوڑے، 30 جوڑے. اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ جوڑا لے، سوٹ لینے جا رہے ہیں. سوٹ، یہ مستورات جو ہوتی نا عورتیں، ان کو ایک پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں ہے. اور دوسری پریشانی ہوتی ہے سوٹ لینے جانا ہے. تیسری پریشانی ہوتی ہے اتنے سوٹ ہے پہننا کون سا ہے؟ سوٹ. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. میں کہا نہیں، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. آپ کا انتقال ہوا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا. آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، مسواک چبا کے تھی. آپ نے دعا کی کہ اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں. اتنی عائشہ سے محبت. آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. پہلی بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے. جب تک کہ ان پر پیوند زور لگ گیا کپڑوں پہ. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میں نے خالہ کو دیکھا ایک مجلس میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم لوگوں میں تقسیم کر دیے اور خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے. خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے. اب زور لگ گیا سوٹ. دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا. کیوں آدمی مال کی حرص میں، مال کی تما لالچ میں، مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 باتیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، تو جس میں یہ 2 باتیں ہوں گی سیدھا جنت میں جائے گا. اس کے مقابلے میں شیطان نے اصول بنایا ہے، دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے، اور فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں نا. اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو، ایک تھا لاہور کا نا، اس کی 11 ملیں یہ واقعہ ہے، ایسی ہوائی بات نہیں ہے. 11 ملیں اس کی. تو کسی نے اس سے کہا بھائی بس کر یار، بس کر، کوئی کمی ہے؟ کہ نہیں کمی کوئی نہیں ہے، میری تو نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، تو پھر کیوں لگا رہا ہے زور؟ کہتا بات یہ ہے کہ جب کہیں بیٹھ کر بات ہوتی ہے نا فلاں کی 12 ہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچانا. تیسری بات بھائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے. زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ بن، یہ بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو. نہیں بھائی، ضرورت کی چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسی اچھی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اترا ہوا ہے، چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، چٹائی یا بوریا اس پہ آرام فرما رہے ہیں، اور گھر خالی پڑا ہے اور چٹائی کے نشانات حضور کے جسم مبارک پر ظاہر ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ حالت دیکھی اللہ کے نبی کے گھر کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کہ اللہ کے رسول دعا تو فرمائیں، اللہ کچھ وسعت فرما دے، یہ کیسر و کسرا اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی نا اٹھ کے بیٹھ گئے اور میں او ابھی شک ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑا ہوا ہے، اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرة، اس بات سے راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت، ہم آخرت والے لوگ ہیں، ہم دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ زور غلط جگہ لگ گیا، کھانوں پر، کپڑوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور پیبند لگے ہوئے کپڑوں پہ 12 13 5 پیبند چمڑے کے۔ تیسرا زور لگ گیا مکان بنانے پر، عمارتوں پر، اونچی اونچی بڑی بڑی زوردار قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بڑی بڑی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہاں پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، فأعرض عنہ، آپ نے اعراض فرمایا، پھر سلام کیا، فأعرض عنہ، انہوں نے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے؟ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو میرا گھر اچھا نہیں لگا ہے، واپس گئے، فہدمها حتى سواها بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور یہ کارنامہ آ کے سنایا نہیں۔ دوبارہ اللہ کے نبی کا کبھی گزر ہوا، پوچھا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے سارا قصہ سنایا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اذا لم يبارك فی مال العبد یجعله فی الماء والطین، جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی نا تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ زور لگ رہا ہے غلط کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر۔ چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی، بھائی تمہاری شادی کی بات تو طے ہو گئی تھی، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ جی ابھی تیاری مکمل نہیں ہے۔ تیاری کیا تیاری ہوئی؟ شریعت کا مزاج شادی سیدی شادی جاؤ، شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ شیطانی مزاج شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو اور تاخیر کے ساتھ ہو۔ شادی میں 2 چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ۔ نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو، حدیث میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو، نکاح کہاں کرو؟ مسجد میں کرو، اور نکاح کی تشہیر کرو۔ اور ولیمہ ہے، آپ وسلم کا ولیمہ ہوا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائی، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا، یہ مالداروں کو راستہ دیا۔ اگر زور دکھانا ہے تو کیا ہے؟ ولیمے میں سب کو بلاؤ، لیکن ایک بات آپ نے فرمائی بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ شادی میں 2 چیزیں ہیں بھائی، شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ اب زور لگ گیا، شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جواب ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ یہ کچھ جواب ہے۔ زور لگ گیا، حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں،
آپ نے ان کے کپڑوں پر ایک خوشبو لگی دیکھی، فرمایا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پہ خوشبو کیسی لگی ہے؟ عرض کہ حضور تزوجت، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی میں ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری ہو ولیمہ کر لینا۔ پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ پانچواں زور، صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹ رہے تھے، اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آ جائیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آ جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔